नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। شبك يدي ما تتحركش. اور پاکستان لکھوگے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بلڈنگ زیادہ نظر آئے گی، اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر، اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہوتا ہے، کوئی چرسی ہیروئن جی مرتا ہے اس قبر پہ بنا لیتے ہیں عجیب عجیب عجیب۔ اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہ رحمتوں میں ڈوبے ہوئے، تو وہاں جو جائے گا تو وہ تو در محروم کے سے رہے گا۔ کہ بارش ہو رہی ہو، اب آپ چھت کے نیچے آ جائیں گے تو بارش نہیں پڑے گی آپ پر، اگر آپ میدان میں آ جائیں گے جہاں بارش ہو رہی ہے اس جگہ پہ آئیں گے تو بارش آپ پر گرے گی۔ تو جو ولی اللہ جہاں مزار ہے تو وہاں بارش ہو رہی ہے، رحمت کی نظر نہیں آ رہی، اس کے قریب جائیں گے تو کچھ اپنے پر بھی چھینٹے تو پڑیں گے نا۔ تب آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا۔ تو یوں ہمیں ذہن اچھا رکھنا چاہیے، مدینے جانا ہے نا سب کو یار، کون انکار کرے گا، سبھی کو جانا ہے۔ تو مدینے میں کیا ہے؟ میرے محبوب کا مزار ہی تو ہے۔ مین تو یہ لگا میرے آقا وہاں تشریف فرمائے، سبز سبز گنبد کے جلوے دیکھنے کے لیے سبھی تڑپ رہے ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ مزار میں جانا چاہیے کہ نہیں۔ کعبہ شریف کی زیارت سب کا دل کرتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا مقام ہے، لیکن کعبہ کسی مزار سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کی زیارت کو ہم نہیں جاتے، اللہ کا گھر ہے کعبہ، مگر جس کے صدقے میں کعبہ بنا اس کا مزار شریف مدینے میں، تو وہ کعبے کا کعبہ ہے، تو کعبے کی زیارت کی آپ بات کریں اور بولا کعبے کی نہیں، مزار پہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے مت جاؤ، ہم تو جائیں گے ہے نا۔ آپ تو خواب میں بھی جاتے ہوں گے، رویداری میں بھی جاتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ جس کو زیادہ جذبہ ہوتا ہے وہ خواب میں بھی سرکار کا روزہ دیکھتا ہے، گنبد شریف دیکھتا ہے، تو مزار ہی تو ہی ہے۔ اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ علی بھائی، بزرگان دین کے حوالے سے ویسے تو کافی اس لیکچر میں سارا کچھ ہو چکا ہے، کیا بزرگان دین کے مزارات پر لوگوں کا آنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ آخر اللہ نے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا مطلب؟ میری زبان نہ کھلائے ہیں، صرف میں کہتا ہوں آج کل بابا گرو نانک کا میلہ لگا ہوا ہے، کتنی دنیا آئی ہوئی ہے، ان کا بھی مزار ہے، تو یہ کس نے محبت ڈالی ہے؟ بابا گرو نانک کی محبت سکھوں کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ تو یہ کہہ دیں گے شیطان نے۔ تو سر آپ اپنے والے کے بارے میں یہ بات کریں کہ وہ اللہ نے ڈالی ہے، دوسرے کے بارے میں ڈالیں، یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ صحیح ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور مشرق و مغرب میں اعلان کر دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لیکن سر اگر یہی بات غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کلیم کر دیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اعلان کروا کے دنیا میں لاکھوں قادیانیوں کے دل میں اس کی محبت ڈالی، تو آپ مان لیں گے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ قیامت سے پہلے نہیں فیصلہ ہو سکتا، اسیسمنٹ آپ صرف کر سکتے ہیں، اور وہ اسیسمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ حاجی عبد الوہاب صاحب کے دل میں جو محبت ڈالی ہے نا، جو بندیوں کے نزدیک اللہ نے ڈالی ہے اور بلیمیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے،
ان کی محبت. اور الیاس قادری صاحب کی جو محبت بریلویوں کے دل میں ڈالی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے, بریلویوں کے نزدیک, دیوبندیوں کے نزدیک شیطان نے ڈالی ہے. سمپل. امام کعبہ کی محبت اہل حدیث کے نزدیک, اہل حدیث کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے, اور بریلوی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ شیطان نے ان کے دل میں محبت ڈال دی ہے. اور جی وہ نبی دے مسلط ہے, جہاج ابن یوسف بھی کھلوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے کہتے ہیں کہ جی مکے مدینے سے کوئی جڑا ہے وہ پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا اللہ کی اجازت تو بغیر. ٹھیک ہے, اور جب یہ بات آئے گی تو پھر یہ وہ آپ میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے بڑا مزیدار, علماء عوام کو ماموں کیسے بناتے ہیں. وہ سنجے دت کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں, تو وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے اس طرح کی چیزیں کھولی. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے رش. اگر یہ کرائٹیریا تو میں پھر الزامی جواب پھکی دے دیتا ہوں. قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں. ویسے تو ہزاروں پیغمبر ہیں, ہم زیادہ کوئی لمبا فارمولہ نہیں کرتے. 35 دے پہاڑا نہیں تھوڑے کو پڑھوا دے, تو صرف دس رہے ہیں کہ 5 دا ذکر ہے, 5 دے مزار دسو کتنے تھے, اور رش بھی دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائیں, اس پہ عرس اور مزار کا رش بھی دکھائیں. گرو نانک کا تو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لگا ہوا میلہ, تو کیا گرو نانک کا مرتبہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہو گیا؟ اگر رش ہی کرائٹیریا ہے تو ان کی تو قبر کا ہی پتہ نہیں ہے. چلو جن کی قبریں تاریخ سے کچھ تھوڑی بہت ثابت ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبریں ویرانے میں ہیں, 2-4 بندے کہیں جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اس لیے کہ قیامت تک یہ دین رہنا تھا. ٹھیک ہے, وہ بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. نبی علیہ السلام کے جو 1 لاکھ کے قریب اصحاب ہیں ان کی قبریں اور ان کے مزارات پہ رش ذرا دکھائیں. کیا ان صحابہ کا مرتبہ بابوں سے زیادہ نہیں تھا؟ تو ان کے مزارات پہ رش کیوں نہیں ہے؟ دکھائیں. کدھر ہے رش؟ مجھے حضرت ابو ہریرہ کی قبر دکھائیں, ان کا مزار دکھائیں, اور اس پہ رش بھی دکھائیں. میں نام ہی ایسے دس رہے ہیں جنہوں کی قبر تمہیں ڈھونڈنا بھی نہ لبن. تسی کہو گے حضرت ابو بکر عمر کی قبر تک, نہ میں وہ نہیں کہاں گا, میں پڑھا لکھا بندہ. وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے نا, ان کے مزار پہ تو لوگ آلریڈی جا رہے ہیں. میں نام وہ لینے ہیں کہ جو پتہ نہ ہو. ابو عبیدہ ابن جرح 10 مبشرہ میں سے ہیں. چلو 10 میں سے مزار بتائیں. حضرت طلحہ کا مزار, حضرت زبیر کا, عبد الرحمن بن عوف کا. ٹھیک ہے, تو اس نہیں دس رہے کہ تھوڑے بابے کی بڑی کہانیاں تمہیں کرا کے گئے نا, جاؤ نہ تے سو جا کے. ٹھیک ہے, یہ ساری میری ذمہ داری تھی امت کو بتانا. پھر کہتے ہیں 1400 سال میں صرف یہی صحیح ہوا ہے. سر یہ سب کچھ پہلے بھی تھے, پہلے بھی کئی انجینئر پیدا ہوئے ہیں, لیکن یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں ہوتا تھا. وہ بےچارے اپنے اپنے محلوں میں چیختے ہوئے مر گئے, ان کی آواز دنیا تک نہیں پہنچی. آج بھی یوٹیوب نکل جائے تو انجینئر کا فتنہ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے. آپ یوٹیوب ختم کر دیں, دنیا پھر سکون میں ہو جائے گی. جو اپنا وہ سکون ہے, جیسے نشئی پاؤڈری نشہ کر کے سکون میں رہتا ہے نا, اس طرح کی یہ پاؤڈری جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, خود بھی پاؤڈری, اپنی عوام بھی پاؤڈری, پھر رہیں گے سکون میں. یہ سکون دنیا کا برباد کیا یوٹیوب نے. آج یوٹیوب ختم کر دیں, انجینئر کا فتنہ اس 15x50 کی اکیڈمی سے باہر نہیں جائے گا. سر یہ 10x10 کا کمرہ نہیں ہے, 15x50 ہے. کافی مہنگا قالین پہ آیا ہے, کہتے ہیں 10x10 کے کمرے میں بیٹھتا ہے 10 بندے سامنے بٹھا کے. تو یہ فتنہ باہر نہیں. یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے, لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا, اس لیے وہ بیچارے رول کھل کے مر گئے. ورنہ ہر علاقے میں ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں سچائی کا علم بلند کیا ہے. یہ آج سر یوٹیوب ہے جس نے جناب تلپٹ کر دی ہر چیز. ایون آپ حیران ہوں گے, جن گاؤں ایریا میں ڈاک بھی نہیں جاتی, ڈاکیا بھی نہیں جاتا, وہاں بھی ہماری ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ موبائل کے سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں. سر دعا کرو کہ دنیا تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ ختم ہو جائے, اس تو بغیر سکون نہیں جانا. جس طرح اشفاق صاحب کہتے تھے نا, دنیا میں سکون لانا ہے تو دعا کرو پیٹرول دوبارہ زمین ہی بڑھ جائے, نکلے ہی نا. تو پھر کیا ہوگا, کراچی والے لاہور نوکری کرنے نہیں آئیں گے, لاہور والے کراچی نہیں جائیں گے, جو جدھر ہے وہیں پہ حلوائی کرے گا, اپنی اگا کے کھائے گا. یہ دنیا میں بے سکونی جو ہے پیٹرول کی وجہ سے. آج پیٹرول ختم ہو جائے, جب 2-4 دن کے لیے ہڑتالوں میں ختم ہوتا ہے, کیسے جناب سکون آیا ہوتا ہے نا ہر جگہ. آپ امیجن کریں پیٹرول ختم ہو جائے تو جو جدھر ہے ادھر ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, سکون آ جائے گا, نہ کوئی بھی بچوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ جائے گا, ادھر ہی کوئی زمین تاک کے کوئی حلوائی کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کھائے گا. اس لیے پہلے دنیا میں سکون تھا. آپ اپنا سکون چاہتے ہیں نا, تو آپ یہ دعا کریں, نہ قبول ہونے والی دعا, کہ یوٹیوب یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہونا. ظاہر ہے اللہ نے اسلام کی نشت ثانیہ نہیں کروانی, کیا اسلام کو غالب نہیں کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ
مشرکون، چاہے مشرک برا بھی مانے یہ دین غالب ہوگا. تو سر یہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے لیکن ان کی سنوائی کوئی نہیں ہوتی تھی. خلافت و ملوکیت جب 67 میں لکھی گئی ہے، بڑا ادم مچانا، علماء نے اتنا مس ہینڈل کیا کہ جن کو مولانا مودودی کا تعارف نہیں تھا نا ان کو بھی ہو گیا. لیکن وہ فتنہ اتنا نہ پھیلا، پنجابی والا فتنہ نہیں سر، عربی والا. لیکن آج جب ہم ویڈیو کے اوپر یہ واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر دکھاتے ہیں تو سر خلافت و ملوکیت اگر 1,00,000 بندے نے پڑھی تھی، یہ تو ملینز آف پیپل تک پہنچ چکا ہے یوٹیوب کی برکت سے. بلکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خلافت و ملوکیت پڑھنی شروع کر دی ہے، پمفلٹ کی وجہ سے اور ہمارے لیکچرز کی وجہ سے. تو یوٹیوب نے بیسیکلی یہ فورم ہمیں دیا ہے، ادروائز تو یہ فتنہ اسی طرح ہی رہ جانا تھا. ہم بھی آتے تھے نا تو ہم بھی کہتے یار یہی ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ حجت اللہ البالغہ پڑھیں. شاہ ولی اللہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ قبر پرستی کی زندگی گزاری ہے انہوں نے. پھر قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں میں اس نظر پہ پہنچا کہ انڈیا پاکستان یعنی اس وقت جو ہندوستان تھا وہ کہتے ہیں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس کے مجھے عقائد صحیح نظر آ رہے ہوں، میں کیا کروں. شاہ ولی اللہ. پھر وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، حضرت حسین علیہ السلام بھی تھے ساتھ. تو حسین علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک قلم دیا. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. اس کے آگے یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ قلم میرے سرانے پڑا ہوا تھا، یہ تہاڈا خواب ہونا تھا، یہ کچھ نکلتا انجینئرنگ نال کرانگا. وہ ایک خواب میں اشارہ تھا کہ جو تمہیں سچائی سمجھ آئی ہے تم لکھ دو. پھر انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی. پہلے وہ لکھتے تھے فقہ حنفی ہماری نیڈ ہے. حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا اماموں کی تقلید نے اس امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. اماموں کو کنڈیم نہیں کیا، تقلید کو کنڈیم کیا. پھر اس کتاب میں لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے مجھے زیادہ عزیز ہیں. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ کیا تھے؟ ان کا نام ہی ولی اللہ رکھا گیا ہے. ان کے ابا جی مزار پہ جاتے تھے، وہ مزار کی نسبت کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے جو مزارات کے خلاف لکھا ہے، آپ میرے نوٹس پڑھیں ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپر نمبر 13 ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب سے قبر پرستی کا اور ان ساری چیزوں کا کنڈیم کیا ہوا. تو شاہ ولی اللہ بھی یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار یہ کس طرح میں نے آنکھ کھولی ہے. تو سر اس طرح کے انجینئر پہلے بھی پیدا ہوئے ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، لیکن ان کو وہ پروموشن اس لیے نہیں ملی کہ وہ صرف اہل علم تک رہی. حجت اللہ البالغہ تو ہمارے علماء نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے مجھے ایک دیوبندی مفتی کے پاس ایک تبلیغی جماعت والے بھائی لے گئے جب نیا نیا میں گمراہ ہوا تھا. تو اب تو کافی عرصہ ہو گیا نا گمراہ ہوئے انورٹڈ کاما میں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی بہت بڑے مفتی ہیں جی اسلام آباد کے، تو آپ کی ملاقات کرانی ہے. تو اس وقت تو یوٹیوب پہ میری ویڈیوز بھی نہیں تھی نا. اب تو میں مطلب نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں کوئی اکرام مسلم نہ کر دے. تو اس ٹائم تو مجھے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں چلا گیا مفتی صاحب کے کمرے میں لے گیا. تو وہ مفتی صاحب مجھے تقلید کے اوپر نا مطلب وہ درس دینا شروع کیا. میں نے کہا جی آپ نے حجت اللہ البالغہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہمارے کورس میں تھی. میں نے کہا اس میں تو شاہ ولی اللہ لکھا ہے کہ امت میں گمراہی کا دروازہ اماموں کی تقلید نے کھولا ہے. کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی آپ لے کے ہیں حجت اللہ البالغہ، میں ابھی آپ کو نکال کے بتاتا ہوں. دیوبند، بریلوی، اہل حدیث تینوں کے مولوی جو یہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس سند ہے نسل در نسل، فلانے نے فلانے سے ڈگری لی، یہ ساروں کی ڈگری میں شاہ ولی اللہ آتے ہیں. شاہ ولی اللہ نو کھینچ لو نا جس طرح بلڈنگ دے تسی بنیاد ہی کھینچ لو نا دھڑال کر کے ڈگ پیندے نے ترے. شاہ ولی اللہ کو گمراہ کیسے کہ؟ تو وہ حجت اللہ البالغہ لینے جا رہے تھے نا تو راستے سے ہی واپس آ گئے. مجھے کہتے ہیں نہیں وہ انجینئر صاحب میں نے وہ حجت اللہ البالغہ ساری نہیں پڑھی ہوئی، نوٹس پڑھے تھے. میں تہاڈا ہی مسئلہ ہے، تسی حدیث دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو، قرآن دے بھی نوٹس ہی پڑھتے ہو. تو سر ایف ایس سی دے نوٹس پڑھو گے تو ٹارک دا چیپٹر تے چھوڑیا ہوئے گا. اتنے مکینیکل انجینئرنگ تہاڈا داخلہ ہوئے گا تو پھر ایف ایس سی دی بک جو ٹارک پڑھنا پڑے گا، چھوڑ کے آئے ہوگے. سلیکٹیو سٹڈی، مولوی بھی سلیکٹیو سٹڈی کرتے ہیں، اتنی سلیکٹیو کرتے ہیں کہ قرآن ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھتے. سلیکشن میں قرآن بھی نکل جاتا ہے. اچھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے توبہ کوئی نہیں کی. پھر بھی انہوں نے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں رجوع لاتا ہوں، نہ، وہ بس کہانی ہے. ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں جو جدھر لگے رہے. ہم تو جاگو اور جگاؤ کر رہے ہیں اور ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ علماء جاگیں، ہمیں کوئی امید نہیں ان سے. ہم چاہتے ہیں ان کی عوام جاگے پھر وہ علماء کو جگائے. ہم ڈائریکٹ جا کے جگائیں گے نا تو ہماری تو آواز سے ان کو شکل سے ہی چڑھا ہے. ان کی اپنی عوام ان کو جو ہے نا وہ اٹھائے. عوام کو ہم جگا رہے ہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم عوام کو دعوت دے رہے ہیں، علماء کو نہیں دے رہے. ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں. جی ہاں، عوام کی، ہم تو علماء کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے.